امام سجاد علیہ السلام کی زبانی 7 مصائب۔ روایت میں ہے کہ امام سجاد سے پوچھا گیا، آپ کو سخت ترین مصائب سفر کربلا میں کہاں پہنچے؟ آپ نے جواب میں 3 بار فرمایا، الشام الشام الشام۔ اس کی وضاحت کے لیے دوسری روایت کے مطابق امام سجاد علیہ السلام نے نعمان بن منذر مدائنی سے فرمایا، شام میں میرے اوپر 7 ایسے مصائب ڈھائے گئے کہ اسیری کے درمیان ایسے مصائب کہیں نہیں پڑے۔ اول، ستمگروں نے شام میں ہمارے چاروں طرف گھیرا ڈال رکھا تھا۔ وہ برہنہ تلواریں نیزے سنبھالے ہوئے تھے۔ وہ بار بار ہم پر حملہ کر کے نیزے کی نوک چبھاتے تھے۔ بہت سے ظالموں کی نگرانی میں ہمارے سامنے ڈھول بجاتے تھے۔ دوم شہداء کے سروں کو اہل حرم کی حوضوں کے قریب رکھے ہوئے تھے۔ میرے بابا اور چچا عباس کا سر ہماری پھوپھی زینب و ام کلثوم کے سامنے رکھا تھا۔ بھیا علی اکبر اور قاسم کا سر سکینہ اور فاطمہ کے سامنے رکھا تھا۔ دوسروں کے ساتھ کھلواڑ بھی کر رہے تھے۔ کبھی سروں کو زمین پہ پٹک دیتے تھے، گھوڑوں کی ٹاپوں میں رکھ دیتے تھے۔ سوم یہ کہ شامی عورتیں کوٹوں سے پانی اور آگ ہمارے سروں پہ پھینکتی تھیں۔ میرے امامے میں آگ لگ گئی کیونکہ میرے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے، اس لیے بجھا نہ سکا۔ میرا امامہ جل گیا، آگ میرے سر میں پہنچ گئی اور سر جل گیا۔ چہارم یہ کہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کوچہ و بازار میں برابر ہمیں لوگوں کو تماشا دکھانے کے لیے پھراتے رہے۔ وہ کہتے جاتے تھے، لوگوں انہیں کھینچو کہ ان کا اسلام میں کوئی احترام نہیں۔ پانچواں کہ ہمیں ایک ہی رسی میں باندھا گیا تھا اور اسی حال میں یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے سے گزارا گیا۔ ان سے کہا جاتا تھا، یہ وہی لوگ ہیں جن کے باپ دادا نے تمہارے باپ دادا کو خیبر و خندق میں قتل کیا تھا، ان کے گھر برباد کیے تھے، آج تم لوگ ان سے انتقام لے لو۔ اے نعمان، ان میں سے ہر ایک نے مٹی کے ڈھیلے، پتھر اور لکڑیاں جلا کر ہمیں مارا۔ چھٹی مصیبت کہ ہمیں بردہ فروشوں کے بازار میں لے جایا گیا، کنیزوں غلاموں کی طرح بیچنا چاہا، لیکن خداوند عالم نے انہیں ایسا کرنے کی قدرت نہ دی۔ ساتویں مصیبت، ہمیں ایسے مکان میں ٹھہرایا گیا تھا جس کی چھت نہیں تھی، دن میں دھوپ اور رات کی شبنم سے ذرا آرام نہ ملا۔ بھوک، پیاس اور خوف قتل کی وجہ سے برابر وحشت و اضطراب میں زندگی گزارنی پڑی۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں امام سجاد علیہ السلام کی طرف منسوب اشعار کو بھی نقل کر دیا جائے، جن سے شام کی انتہائی سخت اور جاں گسل مصیبتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ شہر شام میں بڑی ذلت و خواری سے ہمیں اس طرح گھسیٹا گیا کہ گویا میں فرنگی غلام ہوں جس کا مالک غائب ہو گیا ہو، حالانکہ ہر حال میں ہمارے جد رسول خدا ہے اور ہمارے خاندانی بزرگ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ان کے وزیر ہیں۔ اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا اور میرا وجود نہ ہوتا کہ یزید مجھے اس حال میں دیکھتا۔ ایک واقعہ اور بھی پیش آیا جو معنوی اعتبار سے سخت جاں گسل تھا کہ مجلس یزید میں ایک سرخ اندام شامی کی نظر فاطمہ بنت الحسین پہ پڑی۔ اس نے یزید سے کہا، اے امیر المومنین، اس کنیز کو مجھے بخش دیجئے جو میری مدد کرے۔ یہ درخواست اس بنیاد پہ تھی کہ اسلامی حکمراں جنگوں میں کفار کے جو قیدی پکڑتے تھے وہ یا تو آزاد کر دیے جاتے تھے یا بیچ دیے جاتے تھے۔ حکومت یزید اس قدر گستاخ تھی کہ اس نے اس قانون کو بھی نافذ کرنے کی کوشش کی۔ فاطمہ کا بیان ہے کہ میں یہ سنتے ہی لرزنے لگی۔ میں نے خیال کیا کہ ایسا ہو ہی جائے گا۔ میں نے پھوپھی کا دامن تھام لیا۔ پھوپھی زینب چونکہ جانتی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور شامی شخص سے فرمایا، خدا کی قسم تو جھوٹ بکتا ہے، تو بڑا ذلیل انسان ہے، نہ تو یہ حق رکھتا ہے نہ یزید۔ یزید یہ قطعی بات سن کر غصے میں بھر گیا۔ اس نے بی بی زینب سے کہا، تم جھوٹ کہتی ہو، یہ میرے اختیار میں ہے، اگر چاہوں تو کر گزروں۔ بی بی زینب نے فرمایا، ہرگز خدا نے تجھے یہ اختیار نہیں دیا ہے، لیکن یہ کہ تو ہمارے دین سے نکل جائے اور دوسرا دین اختیار کر لے۔ شامی نے دوبارہ اپنی گزارش پیش کرنے کی گستاخی کی۔ اس نے یزید سے کہا، یہ لڑکی مجھے بخش دیجیے۔ یزید تو بی بی زینب کی تقریر سے شکست خوردہ تھا۔ شامی کو ڈانٹتے ہوئے بولا،
دفان ہو جا، خدا تجھے قطعی موت دے۔ سید بن طاؤس کی روایت ہے کہ جس وقت شامی نے سمجھ لیا کہ زینب و فاطمہ خاندان رسول سے ہیں تو اس نے شرمندگی ظاہر کی اور یزید سے کہا خدا تجھ پر لعنت کرے، کیا عترت رسول کو قتل کرتا ہے اور ان کے خاندان کو قیدی بناتا ہے؟ خدا کی قسم میرا خیال تھا کہ یہ لوگ روم کے قیدی ہیں۔ یزید کو سخت غصہ آیا اور حکم دیا کہ شامی کو شہید کر دیا جائے۔ ایک غم انگیز روایت یہ ہے کہ ایک دن حضرت سجاد بازار شام سے گزر رہے تھے۔ منہال بن عمرو ان کے سامنے آئے، عرض کیے فرزند رسول دن کیسے کٹ رہے ہیں؟ امام سجاد نے فرمایا ہمارے شب و روز بنی اسرائیل کی طرح کٹ رہے ہیں کہ ان کے لڑکوں کو قتل کیا جاتا ہے اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اے منہال، عرب عجمیوں پر یہ فخر جتایا کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی ہیں، اور قریش تمام قبیلوں پہ فخر جتاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہیں، لیکن ہم خاندان محمد کے افراد کے دن اس طرح کٹ رہے ہیں کہ ہمارا حق غصب کر لیا گیا، ہمارے مرد قتل کر دیے گئے، ہمیں در بدر صحراؤں میں پھرایا گیا، جو کچھ ہم پر مصیبت پڑی اس پر خدا کی ہی پناہ ہے، ہم اسی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہماری باز گشت ہے۔